جبل نور القرآن، جس پر کوئٹہ کے لوگ فخر کرتے ہیں۔ شیما صدیقی کے مطابق جن لوگوں کو ریل یا سڑک کے ذریعے سفر کرنا پسند ہو، ان کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ سفر آرام دہ ہو اور انہیں کھڑکی والی سیٹ ملے تاکہ وہ باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے۔ کراچی سے شمال کی طرف سفر شروع کریں تو سکھر تک دھول اور ریت اڑاتی زمین نظر آتی ہے، لیکن اس سے آگے زمین کی ساخت بدلتی ہے اور سبزہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا رخ بلوچستان کی طرف ہو اور آپ RCD ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے کوئٹہ شہر پہنچنا چاہتے ہوں تو اس سفر میں آپ کے ہم قدم چٹیل پہاڑ ہوں گے، کہیں یہ خاکستی رنگ کے ہوں گے اور کہیں یہ رنگت بدل کر سیاہی محل ہو جاتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ بہت اونچا نہیں، لیکن اپنے وجود کو محسوس کراتے ہوئے کبھی حیرت زدہ کرتا ہے تو کبھی ہیبت زدہ۔ ذرا غور کریں تو اس پہاڑی سلسلے میں انسانی شکلیں تک نظر آنے لگتی ہیں، بلکہ یہ کلام بھی کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ 8-9 گھنٹے کا یہ طویل سفر مزے سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کوئٹہ شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ آصلہ بھی تھیں جو فوٹوگرافی کرتی ہیں۔ ہم دو خواتین جب کراچی سے نکلی تو فروری کی ہلکی خنکی تھی، لیکن یہی خنکی کوئٹہ شہر پہنچ کر ٹھنڈ میں بدل گئی۔ ہلکی سی برف کی تہ تھی جو دور پہاڑوں کی چوٹی پر سفیدی کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے رات کے کسی پہر درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ کوئٹہ میں ہمارا قیام سٹوٹ روڈ پر واقع بلوم سٹار ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل صاف ستھرا اور شہر کے وسط میں تھا۔ صدر اور دیگر کمرشل علاقے بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھے۔ یہ سفر تو ہم نے مقامی خبروں کی گراؤنڈ رپورٹ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی دلچسپی کے مقامات بھی دیکھے۔ کوئٹہ چھوٹا لیکن خوبصورت شہر ہے اور یہاں کئی تاریخی اور تفریحی حوالے موجود ہے۔ یہاں پہنچ کر جب ہم نے مقامی افراد سے پوچھا کہ کہاں کہاں جائیں تو ہر ایک کی زبان پر پہلا نام جبل نور القرآن کا تھا۔ پھر فیصلہ ہو گیا کہ اس سفر کا پہلا پڑاؤ جبل نور القرآن ہی ہوگا اور اس کے بعد ہی آگے کی خاک چھانٹیں گے۔ یہ مقام کوئٹہ کے مضافات میں چلتن پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، جہاں پہاڑوں میں سرنگ کھود کر قرآن کریم کے ضعیف اور مخدوش نسخے اور دیگر مذہبی کتب اور ان کے اوراق رکھے جا رہے ہیں تاکہ انہیں بے حرمتی سے بچایا جائے۔ مقامی آبادی بھی جبل نور القرآن پر فخر کرتی ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں واحد مقام ہے جہاں قرآن پاک اور مذہبی کتب کے ضعیف صفحات کو پورے احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ 1992 میں جبل نور فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا اور میر عبدالصمد لہڑی نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، جسے ان کے بھائی میر عبدالرشید لہڑی نے آگے بڑھایا۔ اب اس کام کو لہڑی خاندان کی دوسری اور تیسری نسل کر رہی ہے۔ ابتدا میں خیال تھا کہ دینی اوراق جو ضعیف اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں انہیں بے حرمتی سے بچایا جائے۔ اس خیال کو عملی شکل دینے کے لیے ایک پہاڑ میں سرنگ کھودی گئی اور ضعیف صفحات کو وہاں محفوظ کر دیا گیا۔ 30 سال پہلے ایک سرنگ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج 100 سے زیادہ سرنگوں تک جا پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئٹہ کے رہائشی گل احمد تھے، جن کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ آسانی رہی۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جبل نور کی اہمیت اور کام سے واقف تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہاں موجود قرآن میوزیم کے ساتھ ساتھ سرنگ کو بھی دیکھیں، اس لیے ہم نے صبح تازہ دم ہو کر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا ہوٹل شہر کے وسط میں تھا، لہٰذا ہم نے جبل نور کے لیے گاڑی گھمائی اور مغربی بائی پاس پر حاجی کیمپ کی طرف رخ موڑ لیا، جہاں بروری روڈ پر جبل نور القرآن واقع ہے۔ یہاں پہنچے تو محسوس ہوا کہ یہ علاقہ کوئٹہ شہر سے ذرا ہٹ کر ہے۔ گل احمد سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ علاقے کی غالب اکثریت پشتون ہے۔ یہاں دیوبند مکتبہ فکر کے کئی پرانے دینی مدارس بھی قائم ہیں۔ پورے کوئٹہ شہر میں ہی عوامی سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ راستے میں خواتین اور بچوں کو اندرون شہر جانے والے بسوں کے انتظار میں دیکھا۔ حیرت کی بات یہ لگی کہ مردوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہے تو خواتین کیسے سفر کرتی ہوں گی۔ چلیں ہم واپس جبل نور القرآن کی طرف آتے ہیں۔ یہ پہاڑ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ گاڑی پارک کر کے ہم داخلی دروازے سے احاطے میں داخل ہوئے اور 2 قدم ہی چلے تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں کیمرہ دے کر سیکیورٹی سٹاف نے اشتہاری بورڈ کی طرف اشارہ کیا کہ تصاویر اور ویڈیوز کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے ان کی بات پر سر ہلا دیا اور کیمرہ اندر رکھ لیا۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ کہیں بھی کیمرہ ہاتھ میں نہ ہو، لیکن آصلہ سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ راستے میں تصاویر لیتی ہوئی آئی تھی، اس لیے وہ کیمرہ ہاتھ میں لے کر اتر گئی۔ بہرحال تصاویر تو ہمیں لینا تھی، لیکن اجازت لے کر۔ ہم ابھی جبل نور القرآن کے میوزیم میں داخل ہی ہوئے تھے کہ یہاں کے خادم محمد اجمل آ گئے۔ بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں تصاویر لینے کی اجازت بھی دے دی، مگر تصاویر لینے سے پہلے ہی ہم وہاں کے ماحول میں کھو گئے۔ وہاں بہت نایاب اور قدیم قرآنی نسخے اور اوراق موجود تھے۔ اگر کوئی محقق اس حوالے سے تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے یہاں کافی مواد موجود ہے۔ یہاں موجود قرآن کے مقامی اور بین الاقوامی زبانوں کے ترجمے، قلمی نسخے اور خطاطی کے نمونے قابل دید ہیں۔ ساتھ ہی قرآن کے قدیم اور ابتدائی شاعتی ادوار کے نسخے بھی موجود ہیں، جیسا کہ 1912 میں منشی نول کشور کا لکھنؤ سے چھاپا ہوا مخطوطہ۔ اس کے علاوہ یہاں چند قدیم اور
कलमी नुस्खे ऐसे भी थे जिनके सफ़ात को गुल बूटों से मुज़य्यन किया गया था। मोहम्मद अजमल बताते हैं कि यहाँ का सारा निज़ाम अपनी मदद आप के तहत चल रहा है। अगर कोई अपनी मर्जी से चंदा बॉक्स में कुछ डालना चाहे तो डाल दे। यहाँ लोग कुरान के हदिये लेकर आते हैं और ख़वातीन के लिए छोटी सी मस्जिद का भी एहतमाम है। यहाँ ख़वातीन आती हैं और नमाज अदा करती हैं, दुआ मांगती हैं। हमने भी कुछ ख़ानदानों को वहाँ देखा जिनमें ख़वातीन और बच्चे अलग गारनुमा कमरे में बैठे थे। कुछ ख़वातीन को आगे एक दरवाजे में धागे बांधते भी देखा। यकीनन वो कुछ मन्नत मुरादे लेकर आई होगी। जबले नूर अल कुरान के खादिम ने यह भी बताया कि यहाँ अब तक अंदाज़न 2.5 से 3 करोड़ कुरान पाक और दीनी कुतुब आ चुकी हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1000 फुट की सुरंग में 35,000 बोरियां आती है और एक बोरी में 35 से 45 ज़ईफ़ कुरान पाक और दीनी कुतुब आती हैं तो फिर यहाँ कितनी कुतुब पहुँच गई होंगी। अगर क्वेटा शहर में ही कोई ज़ईफ़ दीनी कुतुब हम तक पहुंचाना चाहे तो हमें फ़ोन पर बता दे, हम गाड़ी भेजकर मंगवा लेंगे। अंदरूनी मुल्क या फिर बैरून मुल्क से भी हम तक पार्सल पहुंचाए जा सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि पार्सल वसूल होने के बाद सबसे पहले इसे छांटने के अमल से गुजारा जा सकता है। यहाँ खादिमुल कुरान बोरी खोल कर कीमती और नायाब नुस्खों को अलग करने के साथ साथ ज़ईफ़ और मखदूश कुतुब को जबले नूर में दफन करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जिन कुतुब और कुरान करीम की जिल्द साजी करके बेहतर किया जा सकता है उन्हें दूसरे सेक्शन में ले आते हैं जहाँ जिल्द साजी करके इन्हें दोबारा पढ़ने के काबिल बनाया जाता है। ये जिल्द शुदा कुरान शरीफ दीनी मदारिस के लिए भेज दिए जाते हैं या फिर यहाँ आने वाले तोहफे में अपने साथ ले जाते हैं। मोहम्मद अजमल ने बताया कि म्यूजियम बनाने का ख्याल जबरे नूर अल कुरान फाउंडेशन को उस वक्त आया जब कदीम और कलमी नुस्खे उनके हाथ लगे। इनमें से चंद नुस्खे तो 600 से 700 साल पुराने हैं और कुछ 300 साल पुराने। यही नहीं बल्कि इनके पास सबसे कीमती और नायाब ज़मरूद से तैयार करदा स्याही से मुज़य्यन कुरान पाक का कलमी नुस्खा भी है जिसके रंगों की आबोताब आज भी बरकरार है। यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रस्मुल ख़त का कुरान पाक भी है जो दिल्ली में 1861 में छपा। यहाँ मज़ाकुल आरफीन का तर्जमा अहया उलूम मुसन्निफ मोहम्मद यहसन सिद्दीकी मतबा मुंशी नवल कशोर लखनऊ का सन 1912 का छपा हुआ कदीम मखतूता भी है। जबले नूर अल कुरान में जहाँ नादिर व नायाब कुरानी नुस्खे और मजहबी कुतब मौजूद हैं वहाँ इनके पास अच्छी यानी लेंस की मदद से पढ़ा जाने वाला 300 साल पुराना इंतहाई छोटा कलमी नुस्खा भी है। इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर है। यहाँ एक मैक्रो कुरान भी है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। खादिम कुरान मोहम्मद अजमल ने कुरान और कदीम दीनी कुतुब के बारे में बताया कि हमारी कोशिश है कि हासिल होने वाली कुतुब पर उनका नाम, मुसन्निफ का नाम और सन अशात लिख दे। चलते चलते रियाज ने बताया कि एक सुरंग 6 फुट चौड़ी होती है और इन्हें 1 फुट खुदाई के 1000 रुपए मजदूरी मिलती है। हाल ही में उन्होंने 1000 फुट सुरंग खोदी है जिसे खोदने में उन्हें तकरीबन 1 साल लगा है। वो यहाँ सुबह 8 बजे से पहले आ जाते हैं और शाम के 4 बजे तक काम को जारी रखते हैं। उन्होंने बताया कि पहले मजदूरी ज्यादा सख्त थी क्योंकि खुदाई का काम हाथ से करते थे, लेकिन अब ड्रिल मशीन ने किसी हद तक इनके काम को आसान कर दिया है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।